بڑھتی مہنگائی نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم نے وقت کے ساتھ ترقی کی ہے یا اپنے موجودہ مقام سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں؟ آپ اپنی کیٹیگری خود ڈیسائیڈ کیجئے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگی اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے میری ٹاپک شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اینڈ فرینڈز اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیجئے، اور پلیز کمنٹس لازمی کیا کیجئے۔ کمنٹس آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، کمنٹس لازمی کیجئے، میری ہمت افزائی کیجئے، میری حوصلہ افزائی کیجئے، اور اس سے مجھے یہ ہے کہ سپورٹ ملے گی اور میرا حوصلہ بڑھے گا کہ میں آگے بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لا سکوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ بہت اہم ہے۔ ہم روز اپنے گھریلو مسائل سے لڑتے دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا جو گول ہم نے اچیو کرنے تھے وہ ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، یا جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا ہم اس کو بھی گوا بیٹھے ہیں؟ یہ سوال چاہے ایک ہاؤس وائف ہو یا گھر کی معیشت کو چلانے والا مرد، دونوں ہی سوچتے ہیں، خود سے کرتے ہیں اور الجھتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسے کچھ پوائنٹ جس سے آپ یہ اندازہ بآسانی لگا لیں گے کہ معاشرے میں آپ کس کیٹیگری میں موو کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو مکمل سمجھ میں آ جائے۔ انسان زندگی کی دوڑ میں بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہترین پورا سائز لائف اسٹائل بنا سکے، لیکن ہر روز بڑھتی مہنگائی نے تو گویا ہمارے ہاتھ پاؤں ہی کاٹ دیے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے 95% مسائل کا حل پیسہ ہی ہے، اور یہ پیسہ ہی ہے جو ہماری کیٹیگری منتخب کرتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے، یہی کچھ آپ سوچتے ہیں، تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہے۔ آپ اپر مڈل کلاس میں ہیں، مڈل کلاس میں ہیں یا لوئر مڈل کلاس میں ہیں، آپ کو میں جو چند پوائنٹ بتاؤں گی اس سے بخوبی آپ اپنی کیٹیگری کا اندازہ لگا لیں گے، اور پھر اسی کے حساب سے آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ ایک مناسب ایریے میں 2-3 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، گھر اپنا ہے، بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر میں 1-2 کل وقتی ملازم بھی موجود ہیں اور بیگم برانڈڈ کے کپڑے بھی پہنتی ہیں، گھر کا راشن کسی سپر مارکیٹ سے آ جاتا ہے، آن لائن آ جاتا ہے، مہینے میں 2-3 بار کھانا بھی باہر کھا ہی لیا جاتا ہے، یا کسی ریسٹورنٹ میں بہت اچھا سا کھانا بھی کھا لیا جاتا ہے، سیونگ بھی آپ کے پاس 8-10 لاکھ روپے موجود ہے، ایک اچھی سی گاڑی بھی ہے۔ اگر بات کی جائے ان کی انکم کی تو 3 سے 5 لاکھ کے درمیان ان کی انکم ہوتی ہے، تو آپ اپر مڈل کلاس گھرانے میں ہیں، موو کر رہے ہیں، آپ ایک اپر مڈل کلاس کیٹیگری میں موو کر رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ایک اپر کلاس سے مڈل کلاس میں آنے کی، تو 1 سے 1.5 کروڑ کا گھر ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، بچے نسبتاً اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، اور ایک آدھ جز وقتی ملازمہ بھی ہو جو آئے گھر کی صفائی کر لے، کچھ ہاؤس ہیلپ پر رکھ لیں، خاتون خانہ، کپڑے برانڈ کے مہینے 1.5 مہینے میں ایک آدھ کھینچتان کے ایک برانڈڈ سوٹ بنا ہی لیں، اور باقیہ دیگر جو کپڑے بنتے ہیں اس طریقے سے بنتے رہیں۔ اور یہ ہے کہ گھر کا راشن سپر مارکیٹ سے آ جائے، کبھی لوکل شاپ سے آ جائے، اور اسی کھینچتان میں یوں سمجھ لیجئے ان کا گزارا چلتا رہے، ایک چھوٹی موٹی مہران ہو، بائک ہو ان کے پاس۔ اور مڈل کلاس کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کمیٹیاں بہت ڈالتی ہے۔ اب کمیٹیوں کا ریشو 5,000، 10,000، 15,000، 20,000 تک بھی چلا جاتا ہے، 25 سے 30,000 تک بھی چلا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ گزارا اچھے سے ہو جاتا ہے، قرض لینے کی نوبت نہیں آتی، اور مہینے میں ایک آدھ بار ریسٹورنٹ کا کھانا افورڈ کر ہی لیتے ہیں۔ ان کی سیونگ میں 1 سے 5 لاکھ روپے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ان کی اپنے سلیقہ مندی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی سیونگ کرتے ہیں۔
اور اگر ان کی انکم کی بات کی جائے تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک کی ان کی انکم ہوتی ہے، جس کے اندر یہ رہ کر اپنا سرکل چلاتے ہیں۔ یہ مڈل کلاس سرکل سے یوں سمجھ لیجیے مڈل کلاس میں کا سرکل ہوتا ہے ان کا، اور اگر بڑے اچھے مڈل کلاس ہوں تو 2 لاکھ تک بھی ان کی سیلری جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں لوئر مڈل کلاس کی، اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، مڈل کلاس جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی معیشت کی، کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن روز بروز بڑھتی اس ہوش ربا مہنگائی نے گویا معیشت کی یہ ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب ہماری مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس میں چلی گئی ہے، اپر مڈل کلاس میں آ گئی ہے، اور جو لوئر مڈل کلاس ہے اس کا تو پوچھیے ہی مت، کیونکہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے مسائل سے لڑتے اور اپنے مسائل کو حل کرتے وہ ڈپریشن میں بھی بعض اوقات چلے جاتے ہیں۔ لیکن ڈپریشن میں نہیں جانا، ہم نے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، اور اسی حل کے ساتھ ہی ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میری اپنی ویڈیوز میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسے آئیڈیاز دوں یا ایسی معلومات دوں کہ جس سے آپ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا رہے۔ اور ایک چیز اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی اسٹڈی کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو پلیز لازمی کمنٹس کیجئے گا، اور اگر کچھ آپ کو پتہ ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا، اور اگر کچھ میری ویڈیو میں آپ کو پسند آیا تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم لوئر مڈل کلاس کی طرف۔ ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، جیسے 80 گز کے ہو گئے، 60 گز کے ہو گئے، اور ان کی سیلریز 60,000 70,000 80,000 تک ہوتی ہیں، اور گھر میں بائکس وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اپنا گھر بھی ہوتا ہے ان کا، اور کچھ مسائل کا شکار رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے گروسری کی جائے جہاں سے کچھ بچت ہو جائے، کچھ سے اگر زیادہ ہی بچت ہو جائے تو بہتر ہے۔ مہینے کے آخر میں ان کے یہاں تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات قرض لینے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر خاتون خانہ سلیقہ مند ہیں اور مسائل سے نمت آزما ہونا جانتی ہیں تو کچھ پس پشت سیونگ ہے وہ کام آ جاتی ہے ہر مہینے۔ اور جہاں تک بیسیوں کی بات ہے تو بیسیاں یہ والی کیٹیگری بھی نہایت زور و شور سے ڈالتی ہے، اور ان کی بیسیوں کی جو مد ہوتی ہے وہ 5,000 کے لیں 10,000 کے لیں، اس طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ یہ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مڈل کلاس تک نظر آئیں، اور بعض اوقات یہ نظر آتے بھی ہیں کہ ان پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کی آمدنی کس حد تک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک ہی فرد کما رہا ہے، بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی باپ بھی ہے، پھر بیٹے کی بھی جاب شروع ہو گئی ہے، تو پھر بتدریج ان کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں۔ میں نے یہی کہا ہے نا آپ کو کہ گھبرانا تو بالکل بھی نہیں ہے، اور میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ایک چیز کہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ پلیز اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، اور سر توڑ کوشش کیجیے، چاہے آپ کو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام ہی کیوں نہ کرنے پڑیں۔ چاہے میں مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، میں دونوں سے مخاطب ہوں، میں اپنے بھائیوں بہنوں دونوں سے مخاطب ہوں۔ میرا چینل سمپل لائف سولوشن ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ میں گھریلو مسائل کا حل بتاؤں، اور یقین جانیے آج کل گھریلو مسائل صرف اس وجہ سے مسائل کا شکار ہیں ہم کہ پیسے کی قلت ہے۔ اور اگر چلتے چلتے بات کر دی جائے، ہم اپنے غریب گھرانوں کی بات کر لی جائے، تو یہ عموماً رینٹ پر ہی ہوتے ہیں، کرائے کے گھروں میں ہوتے ہیں، 1 سے 2 کمروں کے کرائے کے گھر ہوتے ہیں ان بیچاروں کے۔ آمدنی ان کی 30 سے 35,000 ہوتی ہے، 40,000 بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات 50,000 تک بھی چلی جاتی ہے۔ بل، کرایہ، فیس دینے کے بعد پیسے کچھ اتنے ہی بچتے ہیں کہ بمشکل تمام مہینے کا گزارا کھینچ تان کے ہو سکے۔ خواتین چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے چٹنیاں باندھنا، کچھ یوں سمجھ لیجئے ستارے موتی کے کام ہو گئے، مکیش کے کام ہو گئے، اس قسم کے کام ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں یہ، اور ان کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ کے ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ سیونگ کر کے ایک آدھ بائک، سیکنڈ ہینڈ بائک بھی لے ہی لیتے ہیں یہ لوگ۔ بچے ان کے نہایت درمیانے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یا درمیانوں سے بھی کم اسکولوں میں پڑھتے ہیں،
اور اگر BC ڈالنے کی بات کی جائے تو یہ والا اس طبقے کا تو سارا کام ہی کمیٹیوں پر چلتا ہے جی. شادی بیاہ ہو، گھر کے دیگر مسائل ہو، لینا دینا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، اپنی سیونگ کرنا ہو تو یہ کمیٹیاں ہی ڈالتے ہیں، BCیاں ہی ڈالتے ہیں. اور ان کی BC کی رینج ہوتی ہے 2000 3000، بہت ہوا تو 5000، اس سے زیادہ اوپر یہ نہیں جاتے. باہر کے کھانے افورڈیبل ہی نہیں ہے کہ پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے کھائیں گے. ان کی واحد عیاشی گوشت ہوتی ہے کہ یہ گوشت گھر میں لے آئے، بنا لے، ہفتے میں ایک دفعہ، 15 دن میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ. یہ حضرت کی آمدنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ہسبینڈ کی آمدنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ خاتون خانہ بھی چھوٹے موٹے کام کر ہی لیتی ہیں، کیونکہ اگر وہ کام نہ کرے نا تو اس کے بغیر گھر نہیں چلتا. اور اسی طریقے سے ان کے گھر چلتے ہیں، رینٹ پر گھر ہوتے ہیں، گھر بدلنا بھی ہوتے ہیں، اور دیگر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں سب کو اپنا گھر ضرور 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 عطا فرمائے. ان تمام لوگوں کو کہ جن کا گھر نہیں ہے، ان تمام لوگوں کو جو مسائل کا شکار ہیں. اور میں ان تمام سارے بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ جس طریقے کی مہنگائی چل رہی ہے، جس طریقے کی افراتفری چل رہی ہے، آپ ضرور کوئی نہ کوئی کام ایکسٹرا شروع کیجئے، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو. کپڑے لے کر آئیے، وہ سیل کیجئے، جیولری لے آئیے، چلے خاتون خانہ گھر میں سیل کر لیں، پیج بنا لیں. کوئی اسی قسم کے کام ہیں جو کر کے ہم اپنے گھریلو زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارے، تو اس کے لیے محنت کرنا لازمی ضروری ہے. محنت نہیں کریں گے تو پریشان رہیں گے اور مسائل کا شکار رہیں گے. اور یہی مسائل اور یہی پریشانیاں ہم اپنی آگے اپنی اولاد کو دے جائیں گے، اپنے بچوں کو دے جائیں گے، اپنی نسلوں میں دے جائیں گے. تو ایک بہتر مستقبل کے لیے، ایک بہتر لائف اسٹائل کے لیے محنت بہت ضروری ہے. اور محنت بھی ایسی کہ جو رنگ لے کر آئے، جو اپنی محنت ہونے کا ثبوت دے. چھوٹی موٹی یا بے دلی سے کیے جانے والے کام پھر کامیابی سے سر انجام نہیں پاتے. اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے، حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، پلیز اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر لازمی فوکس کیجئے. یہ تعلیم ہی ہے جو ہمارے بچوں کو آگے لے کر جائے گی اور ایک کامیاب انسان بنائے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اپنی بہن کو دیجیے اجازت. اور کیسی لگی میری ویڈیو لازمی کمنٹس کیجیے گا. اور جناب جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ.